یہ معافیاں مانگتا ہے، یہ معافیاں مانگنے والے۔ پھر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مصطفیٰ کے غلام کی شان یہ ہے کہ اس کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے کرتے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے کرتے بیت جاتی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اسے پکارتے رہتے ہیں۔ کبھی اس کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت پر، اور کبھی اس کے خوف اور خشیت کا غلبہ ہوتا ہے طبیعت۔ تو دونوں کیفیتوں سے مل جل کے راتوں کو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ رات بستر پہ غفلت کی نیند نہیں سوتے ہیں۔ رات پویتے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے، یہ حضور کے غلام کا پہلا وصف ہے۔ اب آئیے، قرآن مجید نے کہا کلمہ پڑھنے والے، خود کو مومن کہنے والے، تیرے اوصاف میں سے یہ ہے کہ رات کے پچھلے پہر جاگا کر، رات کے پچھلے پہر سجدہ کیا کر، رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے معافی مانگا کر۔ معافی مانگنا وہ عظیم عمل ہے، سورہ النحل میں آتا ہے وَقَالُ اللَّهِ إِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہودی جب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آقا علیہ السلام صحابہ کے جلد میں آ رہے ہوتے تو بدبخت ہاتھ اٹھا دیتے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے اے اللہ، اگر یہ تیرا سچا نبی ہے، قرآن تیرا سچا قرآن ہے، اسلام تیرا سچا دین ہے، تو پھر ہم اسے نہیں مانتے۔ یہودی کہتے اس قال اللہم، اے اللہ، وہ بولتے اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیرا سچا رسول ہے تو ہم نے نہیں مانا، ہم اس کا انکار کر گئے، ہم اس کو نہیں مانتے، لہذا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب بھی ہم نے تو کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ جب بھی تیرے نبی کو جھٹلایا گیا، تیرے نبی کا انکار کیا گیا، تیری کتاب کا انکار کیا گیا، کسی پر تو نے پتھروں کی بارش کر دی، کسی قوم کے چہرے مسخ کر دیے گئے، کوئی بندر اور سور بنا دیے گئے، کسی پر تو نے ہوا چھوڑی، پانی چھوڑا، تباہ و برباد کر دیا، لہٰذا ہم بھی نہیں مانتے مولا، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، اب آسمانوں سے ہم پہ بھی پتھروں کی بارش کر۔ یہودی کہتے ایک وقت وہ تھا کہ کوئی بارش نہ مانگتا، پتھروں کی عذاب نہ مانگتا، عذاب آ جاتا۔ ایک وقت یہ ہے کہ عذاب مانگتے ہیں، عذاب نہیں آتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیوں نہیں آتا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب اب عذاب نہیں آئے گا، اس لیے جب پہلے عذاب آتے تھے اس دھرتی نے تیرے قدموں کے بوسے نہیں لیے تھے، اب تو ان میں رہتا ہے، انکا بِأَعْیُنِنَا، میں تو تیرا مکھڑا دیکھتا رہتا ہوں، میں تو تجھے تکتا رہتا ہوں۔ تو پہلی وجہ عذاب کے رک جانے کی کیا بیان فرمائی؟ اے محبوب تو ان میں ہے۔ اور دوسری وجہ کیا فرمائی؟ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک لوگ گناہوں کی معافیاں مانگتے رہیں گے، وبالاسحار ہم یستغفرون، جب پچھلے پہر اٹھ کے اس زمین پر ایسے لوگ رہیں گے جو معافیاں مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں پچھلے پہر اٹھ کے آئیں، اللہ پاک نے فرمایا ان کے معافیاں مانگنے کے عمل نے میرے عذاب کو روک رکھا ہے، عذاب نہیں آئے گا۔ تو قرآن نے بتایا کہ مسلمان کی شب رات مصلی پہ گزرتی ہے، یہ قرآن نے بتایا، یہ قرآن نے بتایا، رمضان نے سکھایا، رمضان نے، آج جو ہم نے تصور بنا لیا ہے کہ 11 ماہ اللہ کی نافرمانی کریں، اس میں سود بھی کھایا جائے، غفلتیں بھی ہوں،
گناہ سے ساری زندگی کو بھرتے رہیں 11 ماہ، اور جب رمضان آ جائے تو پھر روزے رکھ کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں. یہ تصور بن گیا کہ نہیں بن گیا ہمارا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ روزہ